اور ترجمہ کیا جاتا ہے جو مالک ہے یوم آخرت کا. تو اس طریقے سے یہ باتیں ہیں نا ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہے, پھر وہاں سے کہیں بات کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پر راز بھائی کو مبارکباد, بہت خوبصورت آج انہوں نے ایک بات کی ہے. ہمیشہ ایک بات روزانہ خوبصورت کرتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. جی عائشہ بولیے آپ, پھر آگے مونا کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ ناصر بھائی. اچھا, آج اسی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ دیکھیں, اگر اس طرح کے شخص کو جو آپ کے سامنے بہت بڑے گناہ پہ بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ پھر مثالیں دینی شروع کر دے کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی اور وہ بھی نکالے گئے تھے اور شیطان نے بھی نکالے جانا تھا, اس نے بھی جو گناہ کیا نافرمانی کی وہ بھی لکھا ہوا تھا, پھر حابیل قبیل میں جس نے قتل ہونا تھا وہ بھی لکھا گیا تھا, تو مجھے اس وقت سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے انسان کو کس طرح کی ایکسپلینیشن دے کے سمجھایا جائے کہ بھائی تم گمراہی پہ ہو اور یہ شیطان کے ہی حربے ہیں جو آپ کو اپنی غلطی ماننے نہیں دے رہے کہ ہاں بھائی غلطی ہوئی ہے, یہ غلط ہے, یہ میں نے کیا ہے. یہ اللہ نے تو ظاہری بات ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو یہ مرضی اختیار دیا ہے. انسان ہی تبھی تو وہ اشرف المخلوقات ہے کہ اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تم چاہے یہ رستہ چوز کرو چاہے وہ رستہ چوز کرو. تو اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی منہ اٹھا کے زنا کر لیں, ہم کسی بھی زیادتی کر لیں, ہم کوئی بھی قتل کر دیں. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ تو اللہ, ہم سینس والے لوگ ہیں, عقل والے ہیں, تو عقل والا انسان سوچ سمجھتا ہے کہ بھائی اس چیز سے میرا رب راضی ہوگا, اس چیز سے میرا رب نہیں راضی ہوگا, اور میرے لیے یہ آخرت میں کس طرح کا معاملہ کرے گی. تو اور کرنے کے بعد نہیں ماننا اور ڈٹ جانا اس چیز پہ, تو یہ سخت کوفت والا معاملہ ہے. مجھے ذرا بتائیں کہ اس طرح کے انسان کو اس طرح کی دلیلوں پہ کیسے اور کیا کہہ کے پھر بات سمجھائی جائے, میری سمجھ سے باہر ہے. جزاک اللہ, پلیز اس کا جواب دیں. وہ تو سر پاڑ جو سیدھی سیدھی گل ہے بس. یقین کریں آج میرا دل یہی کر رہا تھا کہ میں 2 چماٹے مار کے سمجھاؤں. اس ایسا ہے کہ ایک آپ کا دل ابھی بھی یہی کر رہا ہے. نہیں, راز بھائی کی اس بات پہ عمل نہیں کرنا. پہلے والی بات خوبصورت تھی, ابھی نہیں, ڈنڈے والا کوئی چکر نہیں. ایک سینٹینس بولوں گا اس میں. دیکھیے عائشہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کچھ بھی نہیں تھی, کوئی تخلیقات نہیں تھی, صرف اللہ تھا, تو اللہ نے جب انسان کو خلق کیا نا علم کے بعد, یعنی اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا, پھر انسان کو خلق کیا, تو جو اللہ کا نام محمود ہے وہ انسان نے اللہ کو دیا, اور جو محمد نام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اللہ نے ان کو وہاں دیا جہاں اللہ کی چاہت جو تھی پہچانے جانے کی, اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوئی. جب اللہ خوش ہوئے تو انسان کو یہ ریوارڈ دیا کہ اپنے سارے اختیارات دے کے اس کو با اختیار بنا کے ایک زمین کے ٹکڑے پہ بھیج دیا, یعنی زمین پہ بھیج دیا. یہ بات رکھیے, ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نے جو تعریف کی تھی اللہ کی, اس سے اللہ پاک اتنے خوش ہوئے, اس کو ریوارڈ کیا, تو اسے دنیا میں اپنے اختیارات دے کے بھیجا. یہ تو ہو گئی اللہ کی محبت. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے سب ہوتا ہے اور یہ پہلے سے قسمت میں لکھا ہوا تھا. دیکھیے آج کی اس دنیا کے اندر جو انجینئر ہیں, جب وہ ایک برج بناتے ہیں یا بلڈنگ بناتے ہیں, تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھتے ہیں. ایک کتبہ اس بلڈنگ میں ضرور ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. آپ جتنی بھی پروڈکٹ دنیا میں دیکھتے ہیں ان میں ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. ان کو یہ ایکسپائری ڈیٹ کیسے پتا چلتی ہے؟ ایک بات ہے کہ ایک پل بنایا انہوں نے, کیونکہ اس کی سیمنٹ کے اندر جو کیمیکل وہ یوز کرتے ہیں یا جو وہ اس کے اندر میٹیریل یوز کرتے ہیں, اس کی جو پائیداری ہے اس کا انہیں پتا ہوتا ہے. اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے بعد یہ گل جائے گا, سڑ جائے گا اور یہ پرانا ہو جائے گا, ایکسپائر ہو جائے گا, یوزیبل نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جو خالق ہے یعنی جو اللہ ہے, اس نے جب ایک انسان کی تعریف کے لیے بہت سارے انسانوں کو بنایا, جس کی تعریف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کے یہ کائنات تخلیق کی, تو تب سے بہت سارے جو انسان, تو اللہ کو اس کی کیپیسٹی پتا تھی. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو پتا تھا کون کیا گناہ کرے گا, ایسا نہیں ہے.
اللہ کو پتا تھا اس کی کیپیسٹی کیا ہے, وہ نیگیٹیولی یا پوزیٹیولی کون سی لمٹ کراس کر سکتا ہے اور کون سی لمٹ کو جا کے ٹچ کر سکتا ہے. یہ ہو گئے دو باتیں. تیسری بات یہ ہے آخری والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حساب و کتاب کا سسٹم رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے. یاد رکھیے ظلمت اور نور کبھی ایک نہیں ہو سکتے. زندگی کا جو بھی حصہ آپ کا ظلمت میں گزرا ہے آپ نے اس کا حساب دینا ہے, وہ آگ سے وہاں آپ کو پاک کیا جائے گا, اور جو نور میں گزرا ہے وہ آپ کا ٹائم جنت میں ہی گزرے گا. اتنی سی بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ ایک جو بندہ تہجد گزار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے, حق بات کا ساتھ دیتا ہے, سچ بولتا ہے, صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, وہ اور ایک وہ بندہ جو ہر طرح کے ظلم کا ساتھ دیتا ہے, طاغوت کا ساتھ دیتا ہے, اور آخر میں وہ دونوں برابر ہوں گے, اس لیے کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے میری بہن. یوم الدین کا مطلب مالک یوم الدین کا مطلب یہی ہے, اس دن قانون کی عملداری ہوگی, اور جو اس قانون کے نیچے اس آئین کے مطابق جو پورا اترے گا وہ سرخرو ہوگا, جو نہیں اترے گا وہ وہیں جائے گا جہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو اتنی سی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ مبالغہ آ رہی ہے, وہ بی ایم جی بھائی بات کرتے ہیں لوگ اور مبالغہ آ رہی, یہ مبالغہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جب بعد میں پاکستان بن گیا یا پاکستان بننے سے پہلے سے جب مسلمان راضی ہو گئے سر سید احمد خان کی اس بات پہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے, علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لے لو, کئی مدرسے میں چلے جاؤ, انگلش ہے تو انگلش پڑھ لو, کوئی بات نہیں, علم سے انٹر لنک رہو. تو اس وقت سے ایک جو بڑے لوگ تھے انہوں نے ایک حکمت کا راستہ اختیار کیا کہ لوگوں کو آسانی کی طرف, آسانی سے بلایا ان کو, کہ بہت ساری برائیوں میں پڑ گئے, ان کو نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا گریجولی. تو آپ جیسے تبلیغ کا بھی دیکھتے ہیں, ان کی جو فضائل اعمال بک ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی سٹوریز بنائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اسلام کے احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بنائی گئی ہیں لوگوں کو ایک خوبصورتی دکھانے کے لیے, انٹریکشن کے لیے, تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں. تو بعد میں وہ علیحدہ بات ہے کہ مولویوں نے اس کو دین کا حصہ قرار دیا. اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ کانٹ چھانٹ واپس ہو رہی ہے, لیکن یہ بات ہے حق اور باطل کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. اسی لیے حکم ہے, کیا کہتے ہیں, ایک آیت ہے, سوری ناصر بھائی آپ کی بات کاٹ رہی ہیں. آخری آیت اچھا مجھے بولیے. پڑھنے دیں. یہ ہے وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا. ٹھیک ہے, حق اور باطل کہاں مکس کر رہی ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں, چاہے وہ بندہ مسلمان ہے یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, جو اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا پھل اس نے آگے چکھنا ہے. ہاں مسلمان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ سارے گناہوں کی بریت پہلے ہوگی وہاں جہنم میں, اس کے بعد سزا کاٹ کے تو پھر وہ ادھر آئے گا دوسری طرف. بس اتنی سی بات ہے, باقی کوئی لیوریج نہیں ہے. اور شکریہ. جی مونا بہن بولیے. جی السلام علیکم. مجھے پتہ نہیں ہے کہ عائشہ کا اصل میں ایشو کیا ہے اور کس بات پہ ناراض ہیں, لیکن میں بس ان کی تسلی کے لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں انسان تو ایسا ہی ہے, انسان تو بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی کہتا ہے کہ میں سزا کا حقدار نہیں ہوں, مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے, اور وہ اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی تو یہ ہو گیا. لیکن یہ قیامت کے دن جو ہے انسان یہ ورڈ نہیں یہ جملہ نہیں بول سکے گا کہ میں نے یہ سب گناہ اس لیے کیے کیونکہ اللہ کی مرضی تھی, کیونکہ نصیب میں ایسا لکھا تھا تو ایسا ہی ہونا تھا. وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا قیامت کے دن, اور نہ ہی وہ یہ بہانہ اس دنیا میں انسان بنا سکتا ہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا تو اس لیے ہو گیا, میں نے یہ گناہ اس لیے کیا کیونکہ یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہوتا. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, کسی کا دل دکھاتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے, اس کی کچھ سزا اسے اس دنیا میں لازمی مل جاتی ہے. میرا ایمان ہے کہ پوری ہی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے, میرا یہ آبزرویشن ہے. اور باقی جو سزا قیامت کے بعد ملنی ہے, روز محشر کے دن جو فیصلہ ہونا ہے, وہ بعد کی بات ہے, وہ بعد میں جو سزا ملے گی وہ الگ ہے. لیکن انسان کوئی بھی غلطی کر کے, کوئی بھی گناہ کر کے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا, کہیں نہیں انسان جا سکتا. آپ یقین کریں عائشہ, ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے میرا دل دکھایا تھا تو میں بہت روتی تھی, بد دعا نہیں دیتی تھی لیکن روتی بہت زیادہ تھی. تو ایسا وقت آیا, 2-3 ایسے لوگ ہیں, ایسا وقت آیا کہ اللہ میاں نے ان کے ساتھ اتنا زیادہ کیا کہنا چاہیے, یعنی میرا بدلہ اللہ میاں نے ان سے لے لیا,
اور پھر نماز کے بعد میں مجبور ہو گئی ان کے لیے ہی دعا کرنے کے لیے، میں مجبور ہو گئی کہ یا اللہ ان کی یہ مشکل آسان کر دے اور ان کے اوپر سے یہ سختی ہٹا دے. اور میرا دل اتنا نرم ہو گیا ان لوگوں کی طرف سے کہ میں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا عمر کے اس حصے میں کہ اللہ کا انصاف اتنا سخت ہے کہ جب وہ انصاف کرنے پہ آ جاتا ہے نا، جب وہ وقت آ جاتا ہے انصاف کرنے کا، تو وہ ایسا کر جاتا ہے کہ انسان پناہ مانگتا ہے. یعنی میں نے اب آئندہ زندگی کے لیے یہ سوچ لیا ہے کہ کوئی بھی دل دکھائے میں نے رونا نہیں ہے، میں نے برا نہیں ماننا، میں نے اس کو غصہ نہیں کرنا یا ناراض نہیں ہونا یا رونا دھونا نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وہ اتنا سخت انصاف لیتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے اس انسان کو. تو ہو سکتا ہے میں نے بھی کسی کا دل دکھایا ہو اور اللہ نے میرے ساتھ بھی اسی طرح سختی کی ہو، لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جنہوں نے میرا دل دکھایا اور پھر اللہ میاں نے ان سے بدلہ لیا. اور ایسا بدلہ لیا کہ نماز کے بعد میں 2-3 ایسے لوگ ہیں جن کو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان کی مشکلیں آسان ہو جائے، ان کے اوپر سے سختی ہٹ جائے، ان کی جو ہیں وہ قصور معاف ہو جائیں. مطلب جن کے بارے میں میں برے خیالات رکھتی تھی اب ان سے مجھے ہمدردی ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی یہ حالات ہو گئے ہیں. تو اللہ میاں جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا، یہ تو آپ تسلی رکھیے. انسان تو بہانے بنائے گا کہ یہ نصیب میں لکھا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا اور یہ اور وہ، لیکن اللہ میاں نے جو ہے وہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی جو ہے وہ اس کا حساب اللہ میاں نے لینا ہے، اور وہ لیتا ہے، اس دنیا میں بھی لیتا ہے اور وہ آخرت میں بھی لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس چیز کی آپ تسلی رکھیے. اور تھوڑا سا بس میں جو ہم نے تیسرا سپارہ شروع کیا اس میں اگر تو آپ بس تھوڑی سی بات اور سن کر سکتی ہوں میں تو آپ بتا دیں، ورنہ پھر میں مائک آف کر دیتی ہوں جیسے آپ کہتے ہیں. کوسچن کو کنکلوڈ کر لیں پھر آپ بول لیجیے گا. اوکے چلیں میں بات ختم کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی، میں مائک آف کر دیتی ہوں. تھینک یو سو اس مچ. کا مطلب ہے ٹی ایل پی کو بھی معاف کر کے ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی. بڑا نرم دل آپ کا ویسے، اللہ خیر کرے. اچھا ناصر بھائی، یہاں پہ ایک چیز ہے جو سخت تکلیف دے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ سینٹینس اللہ پر بہتان گڑنے کے مترادف نہیں ہے؟ پھر میری بہن بہت کچھ ہوتا ہے یہ دنیا ہے، یہ گورکھ دندا ہے. جی شاید بھائی آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا میں سنتا ہوں، لیکن یہ اب مجھے بات کرنی پڑے گی یہ والی کہ اس نہج پہ آ گئی یہ بات. یہ عائشہ بہن نے جو سوال کیا ہوا ہے نا، دیکھیں ہم تقدیر کو جس طریقے سے ہر چیز کے اندر لا کے تو تقدیر کا جو ماشاءاللہ جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ہمیں اس چیز سے باز رہنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ اگرچہ تقدیر کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بنیادی چیز جو ہے نا اس کو ہم اپنے ذہن کے اندر پہلے رکھ لیں کہ تقدیر بیسیکلی ہے کیا چیز. انسان قید ہے اس دنیا کے زمانے کے اندر. جیسے کل بات ہو رہی تھی نا، ہمارے لیے ایک ماضی ہے. اللہ نے دو زمانوں کا ذکر فرمایا ہے نا، ایک جو پہلے گزر چکا اور دوسرا جو ہمارے ہاتھوں کے سامنے ہے، جو ہمارے آگے آئے گا. تو یہ 2 زمانے ہیں. تیسرا زمانہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہے، مستقبل تیزی کے ساتھ ماضی میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو زمانہ اور وقت، اس کے پابند ہیں انسان اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اب انسان جو کچھ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدر میں تھا، اصل میں یہ چیز ہے کیا؟ دیکھیں جب زمانہ ہمارے لیے ہے، ایک ایسی چیز جو ابھی تک بیتی نہیں ہے، ہوئی نہیں ہے، اس کو ہم نے کہہ دیا یہ مستقبل ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یا اس نے کیا کر بیٹھنا ہے. اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک ذات جانتی ہے کہ مستقبل میں اس نے کیا کرنا ہے. وہ کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے مستقبل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے سارا زمانہ اس کے سامنے ہے.